السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائی، آج جو میں عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں پہنچا اور امام رکوع میں ہے، تو مسجد میں جو بعد میں پہنچا وہ رکوع پانے کے بعد اس کی رکعت ہوگی یا نہیں، یعنی رکوع امام کے ساتھ پا لیا ہے، اب اس کی رکعت کاؤنٹ ہوگی یا نہیں، یعنی گنیں گے کہ نہیں گنیں گے۔ تو اس میں مسلمانوں کا کتنا گروپ ہے؟ 2 گروپ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ یعنی دلیل کے بنا پر آپ لوگ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، یعنی دلیل کے ساتھ باقاعدہ نمبر سے، کہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ رکعت گنو اور ایک کہہ رہا ہے رکعت نہیں گنو۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھ کے دیکھیں گے۔ اور بھائیوں، ہمیں عدل اور انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت جب 2 وکیل لڑتے ہیں تو جج جو ہوتا ہے 1 یا 2 بات میں فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ جتنی یعنی اس جھگڑے کی جتنی نوعیت ہوتی ہے وہ پورا سنتا ہے نا، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر سنتا ہے، پھر جس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو اب 2 گروپ ہیں مسلمانوں میں، ایک کہتا ہے کہ رکعت ہو گئی اور ایک کہتا ہے نہیں ہوئی، تو دونوں کی دلیل دیکھیں گے ہم، اور جو کہتے ہیں نہیں ہوئی ان کی دلیل مضبوط ہے۔ تو آئیے ہم دلیل کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ آگے، اور اللہ جزائے خیر دے آپ لوگ آئے تو یہ ایک ہی پوائنٹ پہ ہمیں پورا کے پورا سمجھنا ہے اور دھیان سے سمجھنا ہے، تاکہ ہماری نماز کا حصہ کمپلیٹ ہو۔ اور بھائیوں، میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے ماسٹر مائنڈ، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ، یعنی کسی چیز کا ماہر۔ تو اب آپ 1 یا 2 باتیں سن کر پوری ڈیٹیل یعنی پوری تحقیق نہیں کر سکتے ہو، یعنی پوری معلومات نہیں مل سکتی ہے۔ تو میں جو معلومات لے کے آتا ہوں کوشش کرتا ہوں کم سے کم، بہت زیادہ تو نہیں لا پاتا ہوں، تو کم سے کم بہت کم بھی نہیں رہے، لیکن کم سے کم میڈیم جانکاری مل جائے، یعنی ایک چیز کی جانکاری کم سے کم میڈیم ہو جائے جس سے ہمارا کام چل جائے۔ اب تھوڑی سی بات لے کے اگر ہم نکل پڑیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑا جائے گا، جیسا ٹک ٹاک کا حال ہے، یعنی ایک چھوٹی سی وہ ہوتی ہے لیکن اس کی فیلڈ بہت بڑی ہوتی ہے، تو فیلڈ بڑی کے لیے ٹائم دینا چاہیے۔ تو ہم جب ٹائم دیں گے تب ہمارے سمجھ میں آئے گا۔ مان لیجئے یہ جو میں ویڈیو تھا جیسا 40 منٹ 50 منٹ کا بناتا ہوں، تو اس کو جب سنو گے پورا قاعدے سے تو کم سے کم پوری تو نہیں معلوم ہوگی، لیکن کم سے کم اتنا معلوم ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تقریباً اتنا معلوم ہو جائے گا نا۔ اب مان لیجئے میں 4 منٹ کا ویڈیو بنا دوں تو اس میں کیا سمجھو گے؟ پورا عنوان ہی نہیں آئے گا، اس میں آدھا بھی نہیں آئے گا، تو کیا سمجھو گے؟ تو اس لیے کوشش کرو کہ کوئی بھی عنوان، کوئی بھی کام، اور ہمیں اپنے دنیاوی زندگی میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے، جو ہمارا ہنر ہو اس میں ہم کم سے کم ماسٹر مائنڈ رہیں، یعنی کم سے کم اس کے اسپیشلسٹ رہیں جانکاری میں۔ لیکن تھوڑا ادھر لیے، تھوڑا اس سے لیے، تھوڑا اس سے لیے، تو کہاں سے جانکاری ہوگا؟ سب میں لے کے اڑ رہے ہیں، تو کم سے کم اپنا مین کام میں تو جانکاری ہو۔ تو جو عنوان میں پیش کرتا ہوں اس کو پورا قاعدے سے سنو، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے میڈیم جانکاری انشاءاللہ مل جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ لمبی لمبی تقریریں سننی چاہیے۔ لوگ 10 منٹ 5 منٹ میں کیا سمجھ میں آئے گا بھائی؟ کوئی طلاق کا بتا دے 2-3 منٹ میں، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ طلاق کی تھوڑی لمبی فیلڈ ہے۔ سود کا بتا دے، نماز کا بتا دے، 2 منٹ میں کیا نماز کا سمجھ میں آئے گا؟
تو کم سے کم ایک عنوان پہ جو دونوں طرف کی دلیلیں ہوتی ہیں وہ سنو گے تب پتہ چلے گا نا. وکیل کتنے دیر بحث کرتے ہیں جج کے سامنے, تب جا کے فیصلہ ہوتا ہے. تو خیر آئیے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت ہوگی یا نہیں. ٹھیک ہے, دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے قرآن کی دلیل لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 ہے بھائیو. اس میں نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے, اور بخاری کی حدیث ہے 1117 یعنی بخاری میں بھی یہ چیز ہے. تو نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے, فرض ہے. اور اس کے بعد میں آئیے اور دیکھتے ہیں بخاری کی حدیث ہے 908 میں. تو یہ جو دلیل ابھی پیش کر رہا ہوں یہ ان لوگ کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ رکعت کو ریپیٹ کرنا ہے, دہرانا ہے. ہم مان لیجئے مسجد میں پہنچے, امام رکوع میں ہے اور ہم نے رکوع پا لیا, آرام سے رکوع پا لیا, ٹھیک ہے. تو اب جو کہتے ہیں کہ اس رکعت کو دوبارہ پڑھیے, مطلب نماز میں ہی رہیے لیکن سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو دوبارہ پڑھیے. اور دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ اس کو مان لیجئے, رکعت گن لیجئے. ٹھیک ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. ایک ہے یس, ایک ہے نو. تو یس اور نو دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو آئیے دوسری حدیث دیکھیں گے. یہ تو ایک دلیل ہوگی کہ نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے. تو امام کے ساتھ قیام, جس کو کہتے ہیں کھڑا ہونا فرض ہے, قیام. تو کھڑا ہونا امام کے ساتھ پائے نہیں پائے, نہیں ملا نا. دوسرا حدیث دیکھیں گے بخاری کی 908 میں اور مسلم میں بھی ہے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون واتوها تمشون علیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. یہ بھائیو یہ حدیث جو ہے بخاری مسلم کی, یہ ایک دم کلیئر کر دیتی ہے, معاملے ساری کلیئر کر دیتی ہے. اس میں یہ ہے, اس حدیث کو اگر سمجھ جاؤ گے تو ایک دم کلیئر معاملہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب اذا اقیمت الصلاۃ, نماز کے لیے جب تکبیر کہہ دی جائے, نماز جب کھڑی ہو جائے, تو تم دوڑتے ہوئے مسجد میں نہ جاؤ, نماز کی طرف نہ جاؤ. اور اکثر لوگ رکوع پانے کے لیے دوڑتے ہیں, صحیح ہے, ہم تجربہ کریں. یعنی عرب میں تو اور زیادہ اس کا یہ ہے, رکوع پانے کے لیے دوڑتے ہیں لوگ. کوئی تو دروازہ پھنس جاتے ہیں مسجد کا, ہاں. اور کچھ لوگ تو ایسے کیا کرتے ہیں, کھکھارتے ہیں, مطلب امام کو اشارہ کرتے ہیں کہ رک جائیے. کیونکہ میں اکثر امامت کراتا ہوں تو اس چیز کا مجھے احساس ہے. تو خیر یہ حدیث یہ کہہ رہی کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے بھائی وہ تھوڑا سا یعنی اپنے نفس سے جہاد کریں, عنوان کمپلیٹ سنیں تاکہ ہم کسی چیز میں تھوڑا ماہر ہوں. یار یہ ٹک ٹاک حل کیا سنیں گے, 2 منٹ کا تقریر اور 2 منٹ کا ویڈیو کیا سمجھ میں آئے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو تم دوڑ کے نہ آؤ, آرام سے آؤ. علیکم السکینہ یعنی تمہارے اوپر سکینت یعنی دل اطمینان میں ہو جب تم نماز میں شامل ہو. یعنی دوڑنے سے منع ہے, بھاگ کر آنے سے منع ہے, چاہے وضو سے پہلے یا وضو کے بعد. ٹھیک ہے. پھر اسی حدیث میں یہ ہے کہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا, جو نماز مل جائے وہ پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے وہ اٹھ کر پورا کر لو, یعنی سلام پھیرنے کے بعد. تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز مل جائے وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو پورا کر لو. تو ہمارا کیا رہ گیا ہے, اگر ہم نے رکوع پایا کون بتائے گا کیا کیا رہ گیا ہے. ہم نے اگر امام کے ساتھ رکوع پایا تو ہمارا کیا کیا رہ گیا, کسی کو پتہ ہے؟ ہاں, ہمارا قیام بھی گیا, سورہ فاتحہ بھی گیا, ام القرآن ہم نے نہیں پڑھا امام کے ساتھ. تو یہ 2 فرض ہے یہ, اور ویسا اگر گنیں گے تو 3 تکبیر تحریمہ بھی ہے. تو مطلب یہ 2 ہمارا مین فرض چھوٹ گیا, جو کہ فرض کی کمی سجدہ سہو وغیرہ پورا نہیں ہو سکتا ہے.
تو یہ حدیث یہ بتا رہی کہ جو مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو فاتمو یعنی کمپلیٹ کر لو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتمو، جو فوت ہو جائے، جو چلی جائے، جو چھوٹ گیا حصہ وہ پڑھ لو. ٹھیک ہے، آئیے اور حدیث کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ حدیث بخاری کی ہے 756 میں، بہت مشہور حدیث ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ بخاری کی حدیث ہے 756 میں، بہت پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا. اور ہمیں ایک چیز یہ دھیان دینا ہے کہ جب دو معاملے آ جائیں تو جس میں کلیئر کٹ معاملہ ہو وہ ادھر جاتا ہے نا آدمی دنیاوی معاملے میں، تو دین میں بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے نا. کیونکہ مسلمانوں کا کتنا گروپ ہے؟ دو. ایک کہتا ہے رکعت ہو گئی اور ایک کہتا ہے نہیں ہوئی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کی دلیل مضبوط ہے نا. تو یہ جو میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں ایک دم اس میں کوئی یعنی نکتہ چینی نہیں ہے، ایک دم کلیئر کٹ پوری دنیا میں حدیث ہے. تو یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو ہے بخاری کی بہت پیاری حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. کوئی بھی نماز ہو، جنازے کی نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت ہو، فرض ہو، عیدین ہو، جس میں نماز کا جو لفظ ہے جس کو صلاح کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بغیر سورہ فاتحہ کی نہیں ہوتا. آئیے ایک حدیث اور دیکھیں گے، مسلم کی ہے 878 میں. من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خضاعت فہی خضاعت فہی خضاعت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا ہے کہ جس نے نماز میں ام القرآن سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف نہیں پڑھا اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، کم ہے. تو ہم نے رکوع سے پہلے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. مسلم کی حدیث ہے بھائی. آئیے ایک موقوف روایت دیکھیں گے. موقوف روایت جو یہ ہے جز القراء کا ہے، 132 نمبر میں مل جائے گا آپ کو. امام بخاری نے جز القراء کتاب لکھی ہے، صرف یہی یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے مسائل پورے بتائے گئے ہیں اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ 132 نمبر پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیری رکعت اس وقت تک جائز نہیں ہے، تیری رکعت اس وقت تک جائز نہیں ہوتی جب تک رکوع سے پہلے امام کو حالت قیام میں نہ پالے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ تیری رکعت اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک تو امام کو قیام میں نہ پالے، یعنی کھڑا ہوا. مان لیجیے میں مسجد میں گیا اور میں بھی انٹری کر گیا اور امام کو کچھ دیر کھڑا پا لیا تو میری وہ رکعت ہو جائے گی. اس میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا اور ہم نے قیام بھی پا لیا. قیام کا مطلب کھڑا ہونا، کیونکہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، بیمار کے لیے تو الگ مسئلہ ہے. تو اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ تیری رکعت اس وقت جائز نہیں ہوگی یعنی جب تک تو امام کو قیام میں نہ پالے، ٹھیک ہے، تب تک کاؤنٹ نہیں کرو. دوسری حدیث دیکھیں، موقوف روایت دیکھیں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یرکع احدکم حتی یقرأ بأم القرآن. یہ بھی جز القراء میں ہے 133 نمبر پہ. 133 میں جو امام بخاری جو کتاب لکھے ہیں جز القراء اس میں 133 میں ملے گا کہ سورہ فاتحہ پڑھے لینے کے بغیر تم میں سے کوئی بھی رکوع نہ کرے، یعنی کوئی بھی رکوع نہ کرے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. تو یہ بھی ایک ہے دلیل. آئیے ایک حدیث جو دوسری گروپ پیش کرتی ہے کہ رکعت ہو گئی، وہ لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں اکثر جس میں مطلب مسئلے مسائل ہیں، اختلاف ہیں، وہ بخاری کی حدیث ہے 783 میں اور بھی کئی کتب میں ہے، یعنی بے شمار کتابوں میں ملے گا آپ کو یہ
اس میں جو ہے یہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ جو صحابی تھے، وہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. بھیا دھیان سے سننا، یہ اسی حدیث کو پیش کر کے دلیل لیتے ہیں کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی. اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، تو یہ دروازے میں گھستے ہی رکوع کر لیے، یعنی صف میں شامل ہونے سے پہلے، یعنی صف میں شامل ہونے سے پہلے، یعنی دروازے کے پاس سے رکوع کرتے ہوئے چلتے ہوئے اور صف میں شامل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اور حدیثوں میں ہے کہ ان کی سانس اوپر نیچے بھی ہو رہی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کو پتہ چلا کہ ایسا کون کیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کیا ہے، کہ رکعت پانے کی چاہت میں، یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، زادک اللہ حرصا ولا تعود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق یعنی تمہاری چاہت کو اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرے، لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا. ڈائریکٹ یہ اس حدیث میں ڈائریکٹ یہی ہے، زادک اللہ حرصا ولا تعود، یعنی اللہ تمہارے حرص کو بڑھائے، یعنی تم نے جو یہ چاہت سے نماز کے لیے کہ میری رکعت نہ چھوٹے یا میں پا جاؤں نماز کا حصہ، اور پھر چلتے چلتے صف میں شامل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، اللہ تمہارے حرص کو بڑھائے لیکن آئندہ نہیں کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آئندہ نہیں کرنا، اور باقی آدمی کہے کہ یہ ایسا بار بار کرنا، تو یہ مطلب سوٹیبل ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ حرکت آئندہ نہیں کرنا، اور باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرکت بار بار کرنا، تو دونوں میں بہت انتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ پیش کرتے ہیں اس حدیث کے ذریعے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ نہیں کرنا، لیکن رکعت دہرانے کے لیے نہیں کہا. یہ چیز لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رکوع میں شامل ہوئے تھے نا، قیام نہیں ملی تھی، سورہ فاتحہ نہیں ملا تھا. اس کو تھوڑا دھیان سے سمجھیں. ان صحابی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سورہ فاتحہ نہیں ملا تھا، قیام نہیں ملا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، رکوع دروازے کے پاس گھسے، رکوع کر لیے اور چلتے چلتے صف میں شامل ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئندہ ایسا نہیں کرنا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دروازے کے پاس رکوع کرنے کو کہا کہ آئندہ نہیں کرنا، کہ چل کے جو آئے ہو اس کو کہا کہ نہیں کرنا، ہاں کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں کرنا. تو اس کے کئی پوائنٹ ہیں. اب سامنے والی ٹیم کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بتانا تھا، دین کا پورا حصہ بتانا تھا، تو اگر رکعت نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ترنت کہتے کیا، اس رکعت کو دوہرا لو، ایک رکعت کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث پہ یہ لے کے آتے ہیں. اور اس حدیث کے سامنے ایک اور حدیث لے کے آتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے. یہ بہت یعنی کئی جگہ پہ کام آتی ہے الحمدللہ. 757 میں اور مسلم میں بھی ہے 885 میں. ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ نماز پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سلام کیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گئے نماز پڑھے، دوبارہ آئے سلام کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھا، پھر سے جا کے پڑھو. 3 بار اس نے اس طرح کیے. پھر اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اچھا نماز مجھے نہیں معلوم ہے.
یعنی ایک عالم کا میں تقریر سن رہا تھا تو وہ یہ حدیث لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نماز سکھایا ان کو، ان کی نماز نہیں ہوئی تو ان کو بتایا جو جو کمی تھی. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ کھڑے ہو، قرآن کا کچھ حصہ پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو، ہاں سجدے سے اٹھو، یہ پورا بتایا گیا. لیکن اس حدیث میں نہ سبحان ربی العظیم بتایا گیا، نہ سبحان ربی الاعلیٰ بتایا گیا، نہ ربنا ولک الحمد بتایا گیا، نہ. تو اگر اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں تو اس حدیث میں یعنی سنت اور واجبات کا اتنا ذکر ہے ہی نہیں. اس میں 7-8 پوائنٹ وہ بھی فرض بتایا گیا ہے. تو اگر پورے یعنی جیسا وکیل کیا کرتا ہے پورے پوائنٹ کو، یعنی جج کیا کرتا ہے پورے پوائنٹ کو نظر رکھ کے تب فیصلہ کرتا ہے نا، تو ہم ایک حدیث پہ کیسا فیصلہ کر دیں گے؟ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، لیکن اب اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں مل رہی ہیں نا، تو ہم اسے بھی کیوں فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت دہرانے کے لیے نہیں کہا، تو ایک سے تم فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ اور بھی اس کے علاوہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر اس طرح دلیل لیتے ہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ پڑھو دوسری حدیث ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو اس میں نہ سبحان ربی العظیم بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ سبحان ربی الاعلیٰ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ دونوں تحیات دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا بتائی ہے، ہاں، اور نہ ربنا ولک الحمد بتایا ہے. یعنی 7-8 پوائنٹ وہ بھی فرض بتائے گئے ہیں اس حدیث میں. تو خالی اگر وہی ماننا ہے تو پھر یہ دلیل کا ہے، باقی نقطے کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے نماز کیسے ہوگی، ہر ایک جتنی ہے دین اسلام کا خزانہ نماز کے لیے جتنا ہے سب پہ نظر رکھنا پڑے گا کہ ایک ہی سے فیصلہ کر دو گے. اگر اونلی ون ہے تب تو ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کے کئی پوائنٹ ہیں نا، تو سب پوائنٹوں کے لے کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے نا کہ ایک ہی حدیث پہ فیصلہ کر دیں گے. تو یہ ہے وہ عالم یہ حدیث لے کے آ رہا ہے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھایا اور کہا کہ نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دوبارہ نہیں کرنا، تو رکوع دہرانے کے لیے نہیں کہا. کون کہتا ہے یہ؟ جو کہتے ہیں رکعت ہو گئی. تو بھائیوں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک حدیث ایک دلیل لے کے اڑنے سے فائدہ نہیں ہے. اگر ایک ہی ہے دین اسلام میں یا 2 ہے تو 2 سے کام چلا لیں گے. اگر 5-6 ہے تو 5-6 پہ ہمیں نظر رکھنا ہے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، پھر جا کے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو میں نے پیچھے کہہ دیا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی حدیث کے حوالے سے اس کی نماز نہیں ہے. پھر قرآن کی دلیل ہے، وہ بخاری کی دلیل ہے کہ قیام فرض ہے، سورہ فاتحہ فرض ہے. تو اس کے علاوہ باقیوں پہ بھی نظر رکھنا ہے نا کہ بس وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آئندہ نہیں کرنا، تو اب رکعت دہرانے کے لیے نہیں کہا تو ٹھیک ہے اب رکعت مانتے جاؤ، یعنی جس کو رکوع مل جائے وہ رکعت مانتے جاؤ. ایسا نہیں ہے. آئیے 1-2 دلیل اور ہیں، اس کے بعد پروگرام ختم کر دیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک دلیل اور ہے جز القراء کا، جس میں یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو مسئلہ ہے، جو رکوع کر کے اور چلتے ہوئے صف میں شامل ہوئے تھے. تو جز القراء میں نیچے اسی حدیث میں نیچے لکھا ہوا ہے صلی ما ادرکت واقضی ما سبق، یعنی جو نماز کا حصہ مل جائے، جو نماز کا حصہ مل جائے، جو نماز مل گئی وہ پڑھ لو اور جو رہ گئی وہ بعد میں پوری کر لو. ٹھیک ہے؟ تو اس سے معاملہ اس سے پورا کلیئر ہو جاتا ہے. یعنی یہ بھی حدیث انہی صحابی کو پتا ہے، انہی سے ہے جس نے رکوع کر کے اور چلتے ہوئے صف میں شامل ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئندہ نہیں کرنا، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ جو چھوٹ جائے وہ پورا کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پورا کیا بعد میں.
बहरहाल इस हदीस से पूरा क्लियर मामला हो जाता है। और इस रिवायत के अल्फाज ने फैसला कर दिया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की रुकू में मिलने वाली रकात नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने बाद में पढ़ी थी। और ये भैया देख लीजिए, ये फतहुल बारी और अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी अल मरआ शरा मिशकात में नकल किया है। चुनांचा तबरानी कबीर और जुज़्उल क़िरा में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस वाक़ये पर मुश्तमिल जो हदीस से आखिर में यह अल्फाज भी है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु यानी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म भी फरमाया था, सल्ली मा अदरकता वक़्ज़ी मा सबक़ा, जो मिल गया है वो पढ़ लो और जो छूट गई है उसको पूरा कर लो। ठीक है। आइए एक हदीस और सुनेंगे, नसाई की है। मन अदरका मिनस सलाती रकाअतन फ़क़द अदरका फ़गर अदरका, ये 557 में है नसाई में। इसमें है कि जिसने नमाज की एक रकात पाली उसने नमाज पाली। और ये हदीस मिलती जुलती किससे है? कुछ उलमा यानी पब्लिक में से जो लाते हैं, यानी मन अदरका रुकुआ फ़क़द अदरका रका, इस तरह के लेके आते हैं। तो ये सब फतवा है उलमाओं का। यानी असल मैंने बहुत तलाश की है कि ये हदीस कहीं मिल जाए क्लियर, कि जिसने रकात रुकू पा लिया उसकी रकात हो गई। इस तरह क्लियर कट मैं कई महीनों से तलाश रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये हदीस नहीं मिली कि जिसने रुकू पा लिया उसने रकात पा ली। मैं काफ़ी छानबीन किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हदीस इससे मिलती जुलती है कि जिसने रकात पाली उसने जमात पाली, उसने नमाज पाली। ये बिल्कुल सही हदीस है। और नसाई की दूसरी हदीस है 558 में, मन अदरका रकातन मिनल जुमआ औ गैरिहा फ़क़द तम्मत सलातुह, जिसने जुमा या किसी और नमाज की एक रकात पाली, यानी जुमा या और कोई नमाज की एक रकात पाली, उसकी नमाज पूरी हो गई। तो इसमें रकात रुकू का कोई मसला नहीं है। ये भी जितनी हदीसें मैंने पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन राजिह कौल में जितनी हदीसें आती हैं वो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया है। और भाइयों, ये जो मैंने पेश किया है इससे ऊंची दलील अगर किसी के पास है तो वो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे। उलमाओं में इसमें इख्तलाफ है, यानी एकदम क्लियर कट हदीस नहीं मिल पाती है कि रुकू मिलने से रकात मानी जाएगी, लेकिन रुकू मिलने से रकात नहीं होगी। ये पूरी देखिए, ये जितनी दलीलें मैंने पेश किया है तकरीबन वो इसी मसले पे है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, फिर कुरान की दलील, फिर ये यानी कितनी रिवायत लेके आया हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो भाई ये जो मुझे मालूमात थी वो आप लोगों के सामने पेश किया हूँ, और जो हकीकत इल्म है वो अल्लाह ताला को है। जितनी मालूमात थी, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ। और भाइयों, रकात को रुकू पाने के बाद रकात को दोहराना ही मेरे हिसाब से, यानी अल्लाह आलम, मेरे हिसाब से जो मुझे जितना मालूमात हुई है, जितना मैंने उलमाओं से रब्ता किया है, कि दोहरा लेना सबसे अच्छा है। क्योंकि रकात दोहराने वाली दलील उनकी ज़्यादा मजबूत है, जो कहते हैं कि उसको दोबारा रिपीट करिए। ठीक है। तो भाई ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, और पूरी दलीलें मैं नहीं ला पाया हूँ, यानी ये जो मीडियम दलीलें थी वो आप लोगों के सामने पेश किया हूँ नंबर वाइज। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।